بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدعوم کتاب کفارات درس نمبر 495 میں کفارہ میں آزاد ہونے والے غلام کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ کتاب کفارات میں مختلف کفارے ذکر ہوئے، اب اس میں جو غلام آزاد کیا جاتا ہے اس کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ پہلی شرط اسلام شرط ہے، اس کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ ان عیوب سے صحیح و سالم ہونا جو عتق کو موجب ہیں، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو جس غلام کو آزاد کیا جاتا ہے کفارے میں، اس میں اسلام شرط ہے جن موارد میں، تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کلمہ شہادتین کا اقرار کرے تو یہی کافی ہے۔ اس کے متعلقہ فروعات بیان ہو رہی تھی۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے جو کہ ولد حرام ہے، یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے شرعی طریقے سے جو ان کے ہاں مثلا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے نکاح نہیں کیا، تو اب جو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ولد الحرام، تو جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو اسلام میں یہ بقیہ مکلفین کی طرح ہے۔ اگر بلوغ کے بعد شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان ہے اور کفارے میں آزاد ہو سکتا ہے، لیکن بلوغ سے پہلے ایک طریقہ ہے اس کے اسلام کے لیے، وہ یہ کہ میدان جنگ میں اسیر ہو، تو بعض فقہا کے نظریہ کے مطابق چونکہ وہ اسلام میں اس مسلمان کے تابع ہوتا ہے جس نے اس کو اسیر کیا ہے، تو اس بنیاد پر وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَوَلَدُ الزِّنَا بِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، یعنی حرام زادہ بھی شہادتین کے اقرار کے ساتھ مسلمان شمار ہوگا بعد البلوغ، جب وہ بالغ ہونے کے بعد شرائط اسلام کو اور شہادتین کو قبول کرے۔ وَبِتَبْعِيَّةِ الصَّابِي عَلَى الْقَوْلِ، اور اگر وہ نابالغ ہو ولد حرام، تو اگر وہ اسے کوئی مسلمان قید کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہونے کے نظریے کے مطابق اسلام میں اس کے تابع ہوتا ہے تو بھی کافی ہوگا، مسلمان شمار ہوگا۔ وَبِتَبْعِيَّةِ الصَّابِي، یعنی صابی قید کرنے والے کی اتباع میں وہ مسلمان شمار ہوگا، علی القول، اس نظریے کی بنیاد پر جو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی شخص اس کو قید کرنے والا ہو تو اس کی اتباع میں وہ بھی مسلمان شمار ہوتا ہے۔ وفی تحققہ بالولادۃ من المسلم وجہان، ایک علیحدہ فرق ہے کہ ولد الزنا کے بارے میں بحث ہوئی کہ وہ اگر دونوں اس کے ماں باپ کافر ہیں تو پھر اس کے بارے میں بحث ہو چکی۔ اب فرض یہ کہ اگر اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو اس صورت میں شک نہیں ہے کہ بلوغ کے بعد اگر شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان شمار ہوگا۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا وہ مسلمان سے پیدا ہونا وہ اس کے اسلام کا سبب ہے یا نہیں ہے، اگرچہ بلوغ کے بعد وہ اقرار شہادتین نہ کرے۔ تو دو احتمال ہے، احتمال ہے کہ محکوم بے اسلام نہ ہو چونکہ شرعاً وہ اس کا بچہ شمار نہیں ہوتا، چونکہ فرض یہ ہے کہ انہوں نے شرعی طریقے سے نکاح نہیں کیا اور یہ ولد الحرام ہے، اس لیے یہ میراث بھی نہیں لیتا، اور بلوغ کے بعد اس کو اقرار شہادتین کرے تو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ دوسرا احتمال ہے کہ محکوم بے اسلام ہو، کیونکہ لغت کے لحاظ سے یہ اس کا ولد اور بچہ شمار ہوتا ہے، اور حقیقتاً جو حرام کاری کرنے والا ہے اس کا باپ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خلقت اسی کے نطفہ سے ہوئی ہے۔ تو اس حرام کاری کرنے والے کا مرتبہ اس مسلمان سے کم نہیں ہے کہ جو اس کو اسیر کرتا ہے۔ تو بعض فقہا کے نظریے کے مطابق اس میں کہا گیا تھا کہ وہ اسلام میں اس کے تابع ہوگا اور مسلمان شمار ہوگا، اسی طرح اس حرام کاری کرنے والے مسلمان کی بھی اتباع میں اس کو مسلمان شمار کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان کی اولاد ہونے میں اور اس کے مسلمان شمار کرنے میں شرعی اولاد کو معتبر قرار دیں تو پھر ولد حرام مسلمان شمار نہیں ہوگا چونکہ وہ شرعی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر ولد لغوی کو معتبر قرار دیں
تو ولد حرام بھی اسلام کے حکم میں ہو سکتا ہے، چونکہ لغت میں اور حقیقتاً خارج میں وہ اس کی اولاد ہے۔ شہید ثانی پہلے احتمال کو قوی سمجھتے ہیں، چونکہ اس کا حرام کار کی طبیعت میں آنا حکم شرعی ہے اور وہ شرعاً موقوف ہے دلیل پر، چونکہ اس کو اولاد شمار کرنے کی شرعی دلیل نہیں ہے، پس یہ اس کے اسلام میں بھی اس کا تابع نہیں ہوگا۔ وفی تحققہ بالولادت من المسلم وجہان، آیا اس کا اسلام متحقق ہوگا، ثابت ہوگا جب یہ مسلمان کے ذریعے پیدا ہوا ہو، جب اس نے حرام کاری کی ہو۔ اس میں دو وجہ ہیں، من انتفاعہ شرعاً، یعنی حرام کاری کے ذریعے مسلمان سے پیدا ہونے والا بچہ اس کی اتباع میں مسلمان شمار نہیں ہوگا، چونکہ شرعاً یہ اس کی اولاد شمار نہیں ہوتا۔ وَتَوَلُّدِهِ مِنْهُ حَقِيقَةً، جبکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ اسی کے ذریعے پیدا ہوا ہے، تو یہ اس کی اولاد شمار ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے اس کو مسلمان شمار ہونا چاہیے۔ فَلَا يَقْصُرُ عَنِ الصَّابِي، تو اس لحاظ سے اس سے یہ کم نہیں ہے کہ جو اگر اس کو کہیں سے پکڑ لیتا تھا جنگ کے میدان سے اور اس کو قید کر لیتا تھا تو یہ اس کی اتباع میں مسلمان شمار ہوتا تھا، تو یہ حقیقت میں اس کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو اس کو بھی شمار کرنا چاہیے اس کی اتباع میں مسلمان۔ والاول اقوی، لیکن شہید ثانی فرماتے پہلا نظریہ قوی ہے، کیونکہ حرام کاری کی وجہ سے مسلمان کی اتباع ثابت نہیں ہوتی اور شرعاً اس کی اولاد یا اس کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ والسلامة من العیوب الموجبة للعتق وهي العمى والإقعاد والجذام والتنکیل الصادر عن مولاه وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه۔ یہاں تک پہلی شرط کی تفصیل بیان ہو گئی، اب دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ جس غلام کو آزاد کیا جانا ہے کفارے میں، تو اس کی دوسری شرط ہے کہ وہ سنگین قسم کے عیوب سے صحیح و سالم ہو۔ تو جو غلام کفارے میں آزاد کرنا ہے وہ سالم ہونا چاہیے چند عیوب سے۔ پہلا ہے نابینا ہونے سے اس کو سالم ہونا چاہیے، زمین گیری، سلامت من العیوب یعنی عیوب سے سلامتی شرط ہے، الموجبۃ للعتق، یہ ایسے سنگین عیوب ہیں کہ جو اس کی پہلے ہی آزادی کا موجب بنتے ہیں، دوبارہ جب وہ عیب پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو خرید کر آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ وَهِيَ الْعَمَى، وہ عیوب کیا ہے نابینا ہونا، اقعاد زمین گیر ہونا، اقعد یقعد، اقعاد باب فعل سے ہے زمین گیر ہو جانا، جذام شدید قسم کی مرض ہے، والتنکیل الصادر عن مولاه، اور اس کے مالک کی طرف سے اس کو تنکیل کرنا، یہ تنکیل ہوتا ہے شدید قسم کے، یعنی اس کے مالک کی طرف سے ایسی سخت سزا دینا، اس کے ساتھ سخت عمل کرنا کہ جو اس کے اعضاء کو ناقص کرنے کا سبب ہو، جیسے اس کی ناک کاٹ دے یا اس کا کان کاٹ دے یا اس کے لب کاٹ دے۔ تنکیل اس کو فقہی لحاظ سے کہتے ہیں، نکل ینکل تنکیل۔ وَهُوَ أَن يَفْعَلَ بِهِ فِعْلًا فَظِيًّا، یعنی اس کا مالک اس کے ساتھ شدید اور سنگین قسم کا فعل کرے، بِأَن يَجْدَعَ أَنفَهُ، اس کی ناک کاٹ دے، اور يَقْلَعَ أُذُنَيْهِ، یا اس کے کان کاٹ دے، اکھاڑ دے، وَنَحْوَهُ، اس کے لب کاٹ دے۔ لِإِنْ إِطَاعَتِهِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشْهُورِ، کہتے ہیں کہ سلامت ان عیوب سے ضروری ہے، چونکہ ان عیوب کے حاصل ہونے کے ساتھ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ یہ اسباب اور عیوب جب حاصل ہوں تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ فَلَا يُتَصَوَّرُ إِيقَاعُ الْعِتْقِ عَلَيْهِ ثَانِيًا، جب وہ پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے تو دوبارہ اس پر آزادی جاری کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ آزاد کیے جائے، پہلے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ سَلَامَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا، جبکہ دوسرے عیوب سے اس کا صحیح و سالم ہونا شرط نہیں ہے، یہ تین چار جو تھے وہ ضروری ہیں، ان کے ذریعے آزاد ہوتا ہے، باقی ان کے ذریعے آزاد نہیں ہوتا۔ فَيُجْزِي الْأَعْوَرُ وَالْأَعْرَجُ وَالْأَقْرَعُ وَالْخَصِّيُّ وَالْأَصَمُّ، پس دوسرے عیوب والا جو ہے اس کو آزاد کرنا کفارے میں
مجزی اور کافی ہوتا ہے۔ آور بینگے کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ کام کرتی ہے، والآرج لنگڑے کو کہتے ہیں، اقرا گنجے کو کہتے ہیں، خسی جو جس کے خصیتین کو مثل دیا گیا ہو، الاسم گونگے کو کہتے ہیں۔ تو ایسے عیوب والے کو آزاد کرنا کفارے میں جائز ہے۔ وَمَقْطُوعُ أَحَدِ الْأُذُنَيْنِ وَالْيَدَيْنِ، یا اسی طرح غلام ہے جس کا ایک کان کاٹا گیا ہے یا ایک ہاتھ کاٹا گیا ہے، وَلَوْ مَعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، اگرچہ اس کی ساتھ میں ایک ٹانگ بھی کاٹی گئی ہو، تو چونکہ وہ مکمل زمین گیر نہیں ہے یا دونوں کان اس کے نہیں کاٹے گئے تو پھر وہ آزاد نہیں ہوتا، کفارے میں اس کو خرید کر آزاد کرنا جائز ہے۔ وَالْمَرِيضُ وَإِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ، اچھا شدید مریض غلام کو خرید کر آزاد کرنا بھی جائز ہے اگرچہ وہ اسی مرض میں فوت ہو جائے۔ پس اگر وہ اس اعتقاد سے کہ اس مرض میں وہ نہیں مرے گا اس کو خرید کر آزاد کرتا ہے، پھر وہ اتفاقاً فوت ہو جاتا ہے تو اشکال نہیں، وہ کافی ہے، مجزی ہے، کفارے کی نسبت وہ کافی ہوگا۔ والحرم، اور اسی طرح بوڑھے غلام کو بھی آزاد کرنا خرید کر جائز ہوتا ہے کفارے میں۔ والعاجز عن تحصیل کفایتہ، اور اسی طرح اس شخص کو بھی جو کہ اپنے اخراجات کو حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اس کو بھی خرید کر آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قضا من تشبہ بالحریت مع بقائہ علی الملک، سوال یہ ہے کہ اگر ایک غلام ہو کہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے لیکن مکمل طور پر وہ ملکیت سے خارج نہیں ہوا، جیسے مدبر ہوتا ہے، یعنی جس کو اس کے مالک نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یا اسی طرح ام ولد ہوتی ہے، یعنی جس سے مولا نے ہم بستری کی کنیز ہے اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو ان کو بھی خرید کر آزاد کرنا جائز ہے۔ من تشبث بالحریت، جس میں شائبہ حریت پایا جاتا ہے، ما بقائی علی الملک، لیکن ابھی تک وہ مملوک ہیں، مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ اس کی مثال بھی دی ہے اگلے عبارت میں، کل مدبر و ام الولد و ان لم یجوز بیعھا، تو مدبر وہ غلام ہوتا ہے جس کو مولا نے کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، ام ولد وہ کنیز ہوتی ہے جس سے مولا نے ہم بستری کی اور اس کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ وَإِن لَمْ يَجُوزْ بَيْعُهَا، تو اگرچہ اس کو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن اس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ ام ولد کو کیسے کفارے میں جائز ہے آزاد کرنا، کیونکہ وہ تو اپنے مولا سے اولاد جنم دے چکی ہے اور کتاب البیع میں ہے کہ اس کا جب تک اولاد زندہ ہے تو مولا اور اس کا مالک بھی اس کو خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اس کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کی میراث سے آزاد ہو جائے گی۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ دلیل ثابت نہیں کرتی کہ اس کا آزاد کرنا بھی جائز نہ ہو، چونکہ اس کا آزاد کرنا یہ ایک احسان ہے، جلدی اس کو آزاد کیا جا رہا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہے کہ وہ مولا کے مرنے کے بعد تک انتظار کرے اور پھر اپنے اولاد کے ارث سے جا کر آزاد ہو۔ لجواز تعجیل عتقھا، اگرچہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے لیکن اس کو جلدی آزاد کرنا جائز ہے۔ وفی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء قولان واجزاؤہ لا یخلو من قوہ دون المرہون الا مع اجازت المرتہن۔ تو اس میں ایک بحث ہے کہ جو غلام مکاتب ہے، مولا کے ساتھ اس نے آزادی کی قرارداد باندھی ہے لیکن ابھی تک وہ آزاد نہیں ہوا، چاہے مکاتب مطلق ہو کہ اس نے ابھی تک کچھ بھی اپنی قیمت ادا نہیں کی، کہ کچھ ادا کرتا تو کچھ نہ کچھ وہ آزاد ہو جاتا، چاہے مکاتب مشروط ہو کہ اس نے ابھی تک اپنی پوری قیمت ادا نہیں کی، کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک ساری وہ قیمت ادا نہ کرے تو آزاد نہیں ہوگا۔ تو ایسے قرارداد رکھنے والے غلام کے کو خرید کر آزاد کرنے میں اور اس کے کفارے میں مجزی اور کافی ہونے میں دو نظریے ہیں۔ اجزاؤہ لا یخلو من قوہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اگر خرید کر آزاد کریں تو اس کے مجزی ہونے کا نظریہ قوی تر ہے، قوت سے خالی نہیں ہے۔ دون المرہون، لیکن وہ
غلام کے جس کے مالک نے اسے رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے کسی قرض کے مقابلے میں، تو آیا اس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز اور کافی ہے؟ فرماتے نہیں، اس کو آزاد کرنا خرید کر جائز نہیں ہے، الا ما اجازت المرتہن، مگر جس نے اس کو گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کو خرید کر آزاد کرنے کی اجازت دے تو پھر جائز ہے اور مجزی ہے۔ والمنظور عتقہ والصدقۃ بہ وان کان معلقا بشرط لم يحصل بعد ولا قول رجحہ المصنف فی الدروس، وہ غلام کے جس کے مولا نے ناظر کیے کہ اس کو آزاد کرے گا یا ناظر کیے کہ اس کو صدقہ کرے گا، تو جائز نہیں ہے اس کو کفارے میں آزاد کرنا، فرق نہیں کرتا چاہے ناظر مطلق ہو یا معلق ہو، ایک شرط کے ساتھ کہ جو ابھی شرط حاصل نہیں ہوئی، تاکہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا، اگرچہ کہ وہ ناظر معلق ہو ایک شرط کے ساتھ، لم يحصل بعد، جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، تو اس کو آزاد کرنا بھی اس وقت واجب نہیں ہوگا۔ تو ایک نظریے کے مطابق اس کو آزاد کرنا جس کی ناظر کر دی گئی ہے مالک کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ رجحہ المصنف فی الدروس، شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اسی نظریے کو ترجیح دی ہے کہ اس کو آزاد کرنا جائز اور کافی نہیں ہے۔